بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ اب آئیے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز آیات۔ نماز آیات یہ واجب نمازوں میں سے نماز ہے، یعنی اگر ہم نے اس کو نہیں پڑھا ہے تو اس کی ہم کو قضا کرنی ہوگی۔ تو نماز آیات کہاں کہاں پڑھتی ہے، کب کب ہمیں پڑھنا ہوتا ہے بچوں، یعنی کب ہمارے اوپر یہ واجب ہوتی ہے؟ روز پڑھنی ہے، کبھی کبھی پڑھنی ہے، مہینے میں ایک بار پڑھنی ہے، سال میں ایک بار پڑھنی ہے نا؟ کب پڑھنی ہے، سوال یہ اٹھتا ہے نا، نہیں کب پڑھنی ہے۔ تو نماز آیات جب سورج گرہن ہوگا، چاند کو گرہن لگ جائے گا، اور یا زلزلہ آئے گا، یہ تین جگہوں پر نماز ہمارے اوپر واجب ہوئی ہے: سورج گرہن، چاند گرہن اور زلزلہ۔ یہ سب جگہ کہا گیا ہے، تمام علماء نے یہ کہا کہ ان تین حالت میں، تین کنڈیشن میں ہمارے اوپر نماز آیات واجب ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی نماز آیات پڑھنا مستحب ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جائے۔ کیسے؟ جیسے پہاڑ کا گر جانا، ٹوٹ جانا، چکنا چور ہو جانا، ٹھیک ہے، یا ہمارے گھر کے آس پاس یا کہیں دور پر جس ایریا میں ہم ہیں وہاں پہ کوئی ایسی دریا ہو جو اچانک سے سوکھ جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہر، کوئی دریا، کوئی سمندر پورا خشک ہو جائے، یا اتنی تیز بجلی کے ساتھ خوب آندھی، سیاہ آندھی، سرخ آندھی، یا ایسی آندھیاں جس سے کہ ہمیں ڈر بھی محسوس ہو رہا ہو اور کبھی ڈر نہیں محسوس ہو رہا، لوگ ڈر رہے ہوں، مطلب ایسی چیز، یوں سمجھ لیجئے ایسی نیچر کی اس طرح کا چینجز آئے کہ جو بہت بڑا چینج ہو، ٹھیک ہے، جیسے مثلا بارش ہی ہو رہی ہے لیکن ایسے اتنی تیز اور بجلی کے ساتھ بارش ہونے لگے کہ انسان گھبرا جائے، انسان کو ڈر لگنے لگے، اور کچھ انسان نہیں بھی ڈرے، تو اس وقت بھی مستحب ہے کہ انسان نماز آیات پڑھے۔ ایک چیز ہو گئی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دو چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورج گرہن بھی ہے اور زلزلہ بھی آیا، تو اب کیا کریں گے؟ ہم ایک نماز پڑھیں گے یا ہم دو الگ الگ پڑھیں گے؟ تو ظاہر بات ہے اس کا جواب یہ ہے کیونکہ دو چیزیں ہوئی ہیں، زلزلہ الگ آیا ہے، سورج گرہن الگ آیا ہے، تو ہم دونوں کی الگ الگ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بچہ تھا، واجب ہو گئی اس کے پاس نماز، اور کافی دن تک واجب ہی رہی ہے، اس کے پتہ ہے، لیکن اسے یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ نماز آیات اس کے اوپر بھی واجب ہے، اسے پڑھنا ہے، وہ نماز آیات کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا۔ تو اب مان لیجیے کہ اس نے 3-4 سورج گرہن دیکھے، یا 3-4 اس کے لیے اس نے چاند گرہن دیکھے، اور جب اسے پتہ ہوا، علم آیا کہ ہاں نماز آیات مجھے پڑھنی چاہیے، میرے پر واجب ہے، میں نے تو ابھی تک پڑھی نہیں، تو وہ کیسے پڑھے گا؟ وہ اسی طرح سے جو طریقہ بتایا گیا ہے نماز آیات کا، وہ اسی طرح سے پڑھے گا، لیکن یہ نہیں سوچے گا کہ یہ فلاں 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 ہے، بس قضا کی نیت کرے گا، اس کے اوپر 4 ہو، 5 ہو، 10 ہو، 8 ہو، جتنے بھی نماز آیات واجب ہوئی ہوگی وہ ان قضا کی نیت سے پڑھتا چلا جائے گا، تو اس کی نماز آیات مکمل ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔